بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان آپ کو اپنے چینل جے کے انالیسس کے پروگرام فائنل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے ایلیٹ کا پاکستان کی سیریز سے جڑا ہوا لیکن اس کو موضوع کو چھوڑتے ہوئے اقرار الحسن پہ اسپیشل ایپیسوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اقرار الحسن کے واقعے کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا اور اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تو ایک پاکستانی ایک نارمل سوچ ہے اس طرح کے لوگوں کا اور اداروں کا، یعنی جو بھی کچھ کیا اس آئی بی کی ڈائریکٹر نے، رضوان شاہ یا جو بھی انسپکٹر وغیرہ تھے، طارق خان، یہ ایک سوچ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو چکا ہے۔ ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ بڑی غور طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ اور اس لیول کے بندے کے ساتھ جس کے کروڑوں مداح ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وزیراعظم ہاؤس سے آرڈر آنے پڑے کہ یہ 5 لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو معطل یا سسپینڈ کیا گیا۔ کیا یہ کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ مہینے 2-4 کے بعد یہی لوگ دوبارہ ڈیوٹیوں پہ واپس آ جائیں گے، کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور بعض کی تو ترقی بھی ہو جائے گی، اور یہ ایک معمول کا ریئیکشن ہے اس طرح کے واقعات پر۔ جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ وہی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ شہباز گل صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، ہم اگر ان کو ڈسمس بھی کر دیں تو یہ کل کلا کورٹوں سے اسٹے آرڈر وغیرہ لے کے واپس آ جائیں گے۔ ایک تو یہاں پہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ملک چند محسوس طبقات کے لیے ایک کلب ہاؤس ہے اور یہ آپس میں انٹیگریٹڈ یا انٹر کنیکٹڈ ہے، تو وہ یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ اسٹے آرڈر کہاں سے ملے گا، ان کو بحال کون کرے گا۔ تو یہ سب اگر آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ یہ ملک 6-7 یا 8 طبقات کا ایک کلب ہاؤس ہے، تو وہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر کیا ان کے لیے اس طرح کے بندوں کو اسٹریٹ اوے اگر ڈسمس کیا جائے اور بقول شہباز گل کے کہ یہ کل کلا واپس آ جائیں گے، بھائی آپ ان کو ڈسمس تو کر دیں، ان کو بے شک پرسوں واپس آنے دیں، آپ اپنے طور پر ایکشن تو کریں۔ اس کے علاوہ کوئی حل تھا ہی نہیں کہ ان کو فوراً ڈسمس کر دیا جاتا، ان کو اریسٹ کر دیا جاتا اور ان پہ انسداد دہشت گردی کے خصوصی پرچے کاٹ دیے جاتے، اور یہ دنوں کے اندر یہ جو ہے نا ان کو جیل ہو جاتی، تو آئندہ کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر اتنے چھوٹے رینکر اہلکاروں کے لیے، جس میں کوئی انسپکٹر ہے، کوئی حوالدار ہے یا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم کو، خواہ وہ جو بھی وقتی وزیر اعظم، اس کو 2/3 میجورٹی چاہیے، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جس طرح 18ویں ترمیم کے لیے کوئی 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے میجورٹی کی، اور کوئی آئین میں ترمیم کرنا مقصود ہو، جبکہ یہاں پہ معمولی اہلکار ہے اور ان لوگوں نے انتہائی ہی انسانیت سے گر کر حرکت کی ہے، اور جس کے ساتھ حرکت ہوئی ہے وہ بیچارہ اقرار الحسن ٹی وی کے مختلف ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا پہ آ کر
اس نے سب کچھ کئی مرتبہ بیان کیا اور ایک ایک لفظ سے اس کی سچائی نظر آ رہی تھی، لیکن کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی، نہ کوئی پرواہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل ریاست کے فیل ہونے کا یا نظام کے فیل ہونے کا، اس سے یا بے بس ہونے کا یا سرنڈر ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ ریاست کو چلانے والی حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ ہم بے بس ہیں اور ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور اگر کرنا چاہے تو وہ فضول ہے کیونکہ وہ لوگ کل واپس آ جائیں گے۔ اس پہ تو صرف فاتحہ ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ بھئی آپ ان کو ڈسمس کرتے، بیہائنڈ دا بار کرتے، بے شک ان کی ہفتے کے بعد ضمانتیں ہو جاتی اور وہ ڈیوٹی پہ بحال ہو جاتے، لیکن یہ تو ایک انارکی والی صورتحال ہے کہ اس طرح لوگ کرتے جائیں گے، اور آپ یہ عذر پیش کریں کہ اس طرح کے معمولی کاموں کے لیے بھی آپ کو پارلیمنٹ میں اکثریت چاہیے، تو پھر اسی لیے تو یہ حکومت کسی سے اربوں کربوں کی ٹرانزیکشنیں پیش کر کے 1 روپے نکال نہیں سکی۔ تو پھر آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بڑا بندہ یا زیادہ پاورفل بندہ جو اس سے بڑے جرائم میں ملوث ہوتا ہے، وہ بلا جیل میں ایک دن کیسے گزار سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ریاست خود ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اس کو جان والے چلاتے ہیں، نہیں حکومت میں عوام الناس ہوتی ہے، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ چلاتے ہیں۔ اگر وہ بے بس ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ریاست بے بس ہے، وہ سرنڈر کر چکی ہے۔ تو یہ تو پھر ایک انارکی والی صورتحال ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے ڈریسز تھوڑے طالبان یا ملا شاہی دور کے افغانستان سے مختلف ہے۔ وہ لوگ شلوار قمیص اور کندھے پہ چادر اور پگڑی باندھتے تھے، اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے پتلون وغیرہ اور مہذب قسم کے جیکٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو یہ تو اس سے بری صورتحال ہے۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں چلے گا اور نہ یہ زیادہ دیر چل سکتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس ملک کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو شاید اس ملک کو ہمیشہ کے لیے یا کچھ دیر تک قائم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ یہ کون سا نظام تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں اب اس چیز کو جب باقی سارے ادارے دیکھیں گے تو وہ تو کل اس سے بھی زیادہ سرپرے ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ حرکت کریں گے، اور کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا غور کرنے کی بات ہے ہماری بے بسی کی۔ اگر پھر ہم یہ سسٹم چلا ہی نہیں سکتے تھے اور ایک ریاست کو، ایک ملک کو چلانے میں ہماری یہ کیپیسٹی یا سکت ہی نہیں تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ملک پھر بنایا کیوں؟ اس سے تو اچھا ہوتا کہ ہم تب ملک بناتے جب ہمارے اندر وہ سکت ہوتی۔ لہٰذا اربابی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی باری ہو، اور اگر آج اقرار الحسن ہے تو کل میں، پرسوں آپ، اور اس سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اولا کس وقت کس پہ گرے گا۔ زد میں سب آئیں گے اور وکٹم بنیں گے۔ تو یہ تو وہی بات ہے جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، جبکہ اس نے خود اس کو فالو نہیں کیا، اور اگر وہ اس کو فالو کرتے تو شاید کامیاب بھی، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ کامیاب بھی ہوتے، اور پوری قوم اگر ناکام بھی ہوتے تو اس کو
برسوں تک یاد کرتی۔ اس طرح کے لال قالین پہ تو یوسف رضا گیلانی نے بھی دن گزارے ہیں، اور راجہ پرویز اشرف نے بھی گزارے ہیں، جمالی صاحب نے بھی گزارے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اپنے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔